اسامہ بن زید غلام زادے ہم جس کو کہیں نا، یہ لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو، غلام کے بیٹے تھے، عمر بھی کتنی کم تھی اور خاندان بہت اعلیٰ نہیں تھا. آپ نے ان کو سپہ سالار کمانڈر ان چیف بنایا تھا، اور ان کی آرمی میں ان کے انڈر کون کون تھے؟ ابو بکر، عمر، یہ لوگ تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مدینے میں حالات تبدیل ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام تو اس فوج میں لکھا جا چکا تھا جو کہ اسامہ بن زید کی کمانڈ میں فوج جا رہی تھی. ابو بکر گئے ہیں اسامہ کے پاس اور ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مدینے میں رک جاؤں. ہم تصور کر سکتے ہیں، اول تو ہم پہلے ہی سخت ناراض ہوتے کہ اس بچے کو کیوں بنایا کمانڈر ان چیف. مجھ جیسے اعلیٰ لوگ موجود ہیں، ہم اتنے پرانے، ہم تو کب سے کام کر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ درجہ، اتنا اعلیٰ عہدہ اس کل کے بچے کو دے دیا، ہم تو اسی پر بگڑ جاتے. مسئلہ کیا ہے؟ انا کا بڑا مسئلہ ہے. علم آ جاتا ہے لیکن علم کے ساتھ انا قابو میں نہیں آتی. انا کو قابو کرتے کرتے بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. سب سے بڑا فرعون تو یہ ہماری انا ہے جو اندر بیٹھی ہے، یہی بدگمان کرتی ہے، یہی تکبر میں مبتلا کرتی ہے. اور جیسے کسی نے کہا ہے کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. اب آپ لوگ عالم تو نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں آپ لوگ علم تو حاصل کر رہی ہیں. جو آپ کا شیطان ہوگا نا، وہ بھی دلیل سے بات کرے گا، وہ بھی علم کی دلیل لائے گا آپ کے سامنے. تو عالم کے پاس جب شیطان آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم تکبر نہیں کر رہی، تم تو دراصل اپنا دفاع کر رہی ہو، یہ تکبر نہیں ہے. تو اس طرح سے پٹیاں بھی پڑھاتا ہے. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آپ طریقہ دیکھیں کہ جا کے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مدینے میں ٹھہر جاؤں. ورنہ کہتے یہ بچہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اس سے اجازت لوں. اس حد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا تزکیہ ایسا ہو جائے. اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسا ہمارا تزکیہ کر دے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اپنی امت کے بارے میں، تاکہ ہم جڑ کر اتحاد کے ساتھ ہم دین کے لیے کام کر سکیں. تو یہ بات اس نے کی کہ یہ دیکھ اس کو تو نے فضیلت دی میرے اوپر، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو فضیلت دے. آگے کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اگر تو قیامت کے دن تک مجھ کو مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخکنی کر ڈالوں، بس تھوڑی ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. احتنکن کا لفظ آ رہا ہے، احتناک کا مادہ ہے ح نون کاف. تحنیک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں گھٹی کہتے ہیں، گھٹی چٹانا بچوں کو. عربی میں تحنیک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کھجور کو نرم کر کے اور تھوڑا سا پھر اس کو بچے کو چٹا دینا، اور منہ میں رکھ کر وہ کھجور چبائی جاتی ہے، اور تھوڑا سا کھجور کا جو شیرہ سا بن جاتا ہے وہ بچے کے تالو پر یا بچے کی زبان پہ لگا دیا جاتا ہے. تو اس کو تحنیک کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو چبا کر نرم کر دینا. تو اس نے کیا کہا شیطان نے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. یہ تو ترنے والا ہے میرے لیے، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں، ایسا سب کو قابو کر لوں گا. احتناک کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا قابو کر لینا، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا. اب دیکھیے بات ہوئی تھی یہاں پر آدم علیہ السلام کی، اور یہ ایسا تھا شیطان کہ ایک تو آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، نہ صرف ان سے بلکہ وہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے خاندان سے، پوری نسل سے دشمنی لے کر بیٹھ گیا. بچوں تک میں عیب تلاش کرنے لگ گیا، بچوں تک کا دشمن ہو گیا. ایسی اس نے دشمنی کی، اور اس نے کہا کہ میں تو ان سب کو
لگام ڈال دوں گا، ان سب کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، سوائے بہت تھوڑے سے ہیں جو کہ بچ جائیں گے۔ اور وہ تھوڑے سے کون ہیں؟ سورۃ الحجر میں ذکر آتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو کس کے شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ادھر ادھر جانے کا سوچتے ہی نہیں، شریعت کے اوپر جو جمے رہیں گے، مخلص، نیت بھی بہت خالص ہوگی، طریقہ بھی بالکل درست ہوگا، تو ان کو میں اغوا نہ کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک شان بے نیازی سے فرمایا کہ جا یہاں سے، تو دور ہو، جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے، یہ من ہم سے مراد ہے انسانوں کی ذریت میں سے، تو جہنم ان کی جزا ہے، جہنم تم سب کی جزا ہے، اور یہ بھرپور جزا ہوگی جہنم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو جس کو تو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، صوت، آواز سے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا شیطان سے یہ سب کچھ، کہ تو یوں بھی کر لے، تو یوں بھی کر لے؟ اس سے جو ایک فیلنگ آ رہی ہے، واللہ عالم، فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہدایت پر پورا اعتماد تھا کہ میں جو اپنے بندوں کو حفاظت کا سامان دوں گا، ایسا فول پروف سسٹم ہے وہ، ایسا زبردست حفاظت کا وہ انتظام ہے کہ یہ شیطان تو کیا، شیطان کی ساری فوج میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، ایسا پروٹیکشن میں ان کو دوں گا اپنے بندوں کو۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بھی کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ تو یہ اس قدر یقین ہے اللہ تعالیٰ کو، ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ نے ولنریبل نہیں پھینک دیا ہم کو شیطان کے سامنے بغیر کسی حفاظت کے، اتنا مضبوط حفاظتی نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور یہ اللہ کا اس میں کانفیڈنس جھلکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ تو شیطان، تو کیا، تیری کیا حیثیت، تو اور تیرے ساری اولاد، تیرے سارے ساتھی، تیرے ساری ترکیبیں، ساری چالیں میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، ایسا بہترین میں اپنے بندوں کو حفاظتی نظام دوں گا، تو کچھ نہ کر سکے گا ان کا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، کوشش کر کے دیکھ لے تو اپنے ارمان نکال لے۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ انسانوں کا خالق ہے، اللہ شیطان کا بھی تو خالق ہے۔ اللہ نے شیطان کو بھی مہلت دی، اپنی خواہشات پوری کرنے کی مہلت اللہ انسانوں کو بھی تو دیتا ہے، تو شیطان کی خواہشات پوری کرنے کی اللہ نے شیطان کو بھی مہلت دی، انصاف کا تقاضا ہے، تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ تو یہ مختلف اس کی میتھڈالوجیز ہیں جس کا کہ یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا انسانوں کے ساتھ، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، جو شریعت کی پناہ میں آ جائیں، ادخلوا فی السلم کافۃ ہو جائیں، پورے اسلام میں جو داخل ہو جائیں، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، چاروں طرف سے پھر کے مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ ابلیس ہے، مخلص انسانوں کے بارے میں بھی وہ ابلیس ہی رہتا ہے۔ جب وہ ابلیس ہے تو ہم بھی کیوں نہ اس کو ابلیس ہی رکھیں، کیوں نہ ہم اس کو اپنے آپ سے مایوس ہی کر دیں کہ وہ سوچے کہ ان پر تو میرا بس چل ہی نہیں سکتا، ایسے سیانے ہو گئے ہیں یہ، جہاں سے حملہ کرنے آتا ہوں وہاں سے ان کی حفاظت موجود ہوتی ہے، ایسے اللہ کی رسی کو انہوں نے تھام لیا ہے اور پکڑ لیا ہے، ایسے شریعت کے اندر یہ محفوظ ہو کر اور گھس کر بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی دروازہ نہیں پاتا میں داخل ہونے کا ان کی زندگیوں کے اندر۔ تو 4 دروازوں کا ذکر تو ہم نے یہاں ایک طرح سے پڑھ لیا۔ ایک ہے اس کی آواز، اس کو نہیں سننا، وہ دروازہ بند کر دینا ہے۔ کان، ٹھیک ہے نا، کانوں کا خیال رکھنا ہے ہم کو، اس لیے کہ وہ آوازوں سے پھسلاتا ہے، یہ پتہ چل گیا ہم کو۔ پھر شارکہم فی الاموال والاولاد، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے آتا ہے، یہ 3 دروازے ہو گئے شیطان کے۔ ایک آواز ہے اس کا دروازہ، جس راستے سے وہ داخل ہوتا ہے زندگی میں ہماری، اس کے بارے میں بڑا محتاط ہونا ہے۔
پھر ہمارے مالوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے، یہ ایک اور دروازہ ہے۔ پھر اولاد کے ذریعے سے آ جاتا ہے، سوچیں اولاد کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں آ کر وہ شامل ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اولاد بھی پوٹینشیل ڈینجر ہے، اس میں پوٹینشیل ڈینجر ہے اولاد میں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہیں شیطان زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔ اور وعدے کرتا ہے، وعدوں کا تعلق بھی مختلف چیزوں سے ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور ابھی سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اور دوسری بات یہ، جب بات کر ہی رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے چلیں تو بھول جائیں، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہی شیطان ہیں۔ یہ لفظ کبھی مت استعمال کیجیے اپنے بچوں کے لیے، بلکہ شریر کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے۔ شریر کا مادہ شر ہے، اور شریر فعیل کے وزن پر ہے، مسلسل مستقل شر پھیلانے والا فعیل کا وزن ہے شریر۔ تو نہ اپنے بچوں کو شریر کہیے، نہ اپنے بچوں کو کبھی شیطان کہیے۔ بعض لوگ تو بہت فخر سے، بہت پیار سے کہتے ہیں بڑا ہی شیطان ہو گیا ہے۔ اس قدر لاڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے شیطان کا؟ اس نے تو اس قدر دشمنی کا عہد کیا ہوا ہے ہم سے اور ہماری اولاد سے۔ اللہ ہمارے بچوں کو شیطان بننے سے بچائے۔ بعض دفعہ بے دھیانی بے خیالی میں بات ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا بات کتنی بڑی ہے جو ہمارے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا پھسلا لے ان کو، جس پر تو استطاعت رکھتا ہے، لگا لے اپنا پورا زور۔ فاستفزز کا مادہ فا زا ہے۔ بکری کا بچہ جب پیدا ہو کر اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہلتا رہتا ہے، انسٹیبل ہوتا ہے، ڈگمگاتا رہتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ تو قدم پھسلا دے ان کے، جا کر لے کوشش، اپنی آواز سے قدم پھسلا ان کی۔ اب جہاں تک یہ شیطانوں کا تعلق ہے، جس کو کہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ انسانوں پر حملہ آور ہو، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، بات ہم نے پہلے کی ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنوں میں سے تھا لیکن وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ شیطانوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ جنوں میں سے ہوتے ہیں، اور جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جن جو ہیں انسانوں کو نظر نہیں آتے، عربی میں ان کے کئی نام ہیں۔ ایک ہے جنی، اسی سے ہو سکتا ہے انگلش میں جینی ورڈ بنا ہو، جینی کہتے ہیں نا، جنی ہوتا ہے۔ سب سے خبیث جن جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ ورغلانے بہکانے والا، سب سے خبیث جن کو شیطان کہتے ہیں۔ تو سارے جن شیطان نہیں ہوتے، جیسے انسانوں میں مومن ہوتے ہیں اور کافر اور مشرک ہوتے ہیں، انسانوں میں اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں کچھ جن اچھے ہوتے ہیں کچھ جن برے ہوتے ہیں۔ اور جنوں کی بھی جنت ہوگی، سورہ رحمان میں ہم پڑھیں گے، اچھے جن جنت میں جائیں گے اور برے جن جہنم میں جائیں گے۔ سب سے خراب جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جس جن میں بہت زیادہ طاقت ہو وہ عفریت کہلاتا ہے، عین سے۔ اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں۔ ایک اور شیطان ہے، اس کا نام ہے ولیحان، واو سے ولیحان۔ اس کا کام ہے کہ وضو کے دوران وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں۔ ایک اور شیطان کا نام ہے خنزب، خوا سے خنزب۔ اس کا کام ہے کہ نماز میں یہ برے برے خیالات ڈالتا ہے، دھیان بھٹکاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ جو ہے نا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو چڑھا لا ان پر اپنے سوار بھی اور اپنے پیادے بھی۔ پتہ چلا کہ شیطان تنہا کام نہیں کر رہا، بڑا ویل آرگنائزڈ ہے۔ اس نے اسپیشلسٹ بنائے ہوئے ہیں کہ تم اس چیز کے اسپیشلسٹ ہو، تم اس چیز کے اسپیشلسٹ ہو۔ سارے اس نے اپنے چیلوں کو، اپنے ایجنٹس کو اس نے ٹرین کیا ہوا ہے۔ تو شیطان کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ایسا کوئی احمق بے وقوف سا ہوگا، اس کو بہکا رہا ہے اس کو بہکا رہا ہے۔ ہرگز احمق نہیں ہے، ہرگز بے وقوف نہیں ہے، انتہائی مکار، انتہائی شاطر، انتہائی ذہین ہے ہمارا دشمن۔ جو اپنے دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ جنگ ہار گئے پہلی ہی دفعہ میں۔ دشمن کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان جیسا دشمن، اس جیسا چالاک، اس جیسا عیار دشمن، اس کی طرف سے غافل ہونا تو اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔
اس قدر اس کی پلاننگ ہے. آپ دیکھیں کیا اس نے پلاننگ کی ہے. تو ہمیں بھی پلاننگ کرنی ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا ٹائم مینجمنٹ کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. اپنی پلاننگ جو نہیں کرتے یوں سمجھیں کہ وہ ناکامی کی پلاننگ کر رہے ہیں پلاننگ نہ کر کے. تو جب وہ اتنی پلاننگ کر کے آ رہا ہے تو ہم کو بھی اپنی پلاننگ کرنی چاہیے. کیسے کیسے اس نے اسپیشلسٹ بنائے ہوئے ہیں. اس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہیں جو ہم کو بتائی ہیں. مثال کے طور پہ اگر انسان کوئی چیز کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے, اور کوئی کھانا وغیرہ اگر رکھے تو اس کو ڈھانک دے. پہلے تو آپ یہ امیجن کریے کہ شیطان کی یلغار ہے, آن سلاٹ ہے, شیطانوں کی آن سلاٹ ہے, ہر طرف سے چلے آ رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ایک ایک چیز کے اوپر ان کا ایک ایک نمائندہ, ایک ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے. کھانے کے اوپر, پینے کے اوپر, پہننے کے اوپر, بولنے کے اوپر, سننے پہ, اولاد, مال میں تو سبھی آ گیا نا, کھانا پینا گھر ہر چیز. تو پہلے اس خطرے کو محسوس کیجئے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے, تاکہ اسی حساب سے پھر اپنا تحفظ, اپنا ڈیفنس جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. اس میں آتا ہے, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو ڈھانپ دو. جیسے اب دیکھیے یہ گلاس رکھا ہے نا, اب گلاس اگر یہ کھلا رکھا ہوگا اس کے اندر شیطان گھس جائے گا. آپ کہیں گے لو کیسے گھس سکتا ہے اتنا بڑا شیطان. اس لیے جب ہم شیطان سوچتے ہم کہتے ہیں اچھا وہ اتنا بڑا سا, اس کے جو سینگ نکلے ہوئے ہوں گے, اور اس کے ہاتھ میں وہ فورک ہوگا اور زبان سے آگ نکل رہی ہوگی, لال رنگ کا بڑا سا کھڑا ہے, ہنس رہا ہے ہمیں دیکھ کر, ایسا لگتا ہے. تو لوگ کہیں کہ شیطان پانی میں کیسے گھس سکتا ہے, تو کیا بڑی بات ہے, کیا بیکٹیریا نہیں ہوتے پانی میں جو نظر نہیں آتے. تو اس طرح شیطان پانی میں گھس جاتا ہے. تو جب بھی انسان پانی رکھ کے اس کو کور ضرور کر دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چاہے پانی ہو چاہے کھانا بھی رکھا ہے, کھانے کو ڈھانک دینا چاہیے, کور کر دینا چاہیے. تو فرمایا آپ نے کہ ڈانپ دو برتن کو اور ڈانٹ لگا دو مشک کو. پانی کی مشک ہوا کرتی تھی, اس کو کور کر دو, اور دروازوں کو بند کر دو اور چراغ کو بجھا دو. یعنی رات کے وقت کی بات ہے, جب سونے لگ جاؤ تو دروازے بند کر دو, کہیں آگ جل رہی ہے تو بند کر دو, کیونکہ شیطان مشک نہیں کھولتا اور دروازہ نہیں کھولتا اور برتن نہیں کھولتا. پھر اگر تم میں سے کسی کو کچھ نہ ملے سوائے ایک لکڑی کے, اسی کی آڑ رکھ لے. یعنی کوئی چیز نہیں مل رہی کور کرنے کے لیے, تو لکڑی یا کاغذ یا کوئی چیز بھی ڈھانک دو, کسی بھی چیز سے کور کر دو. اور اللہ کا نام لے, اس لیے کہ چوہیا لوگوں کے گھر جلا دیتی ہے. یعنی کس فارم میں آتا ہے شیطان؟ بعض دفعہ جانور کے فارم میں آتا ہے. چراغ جل رہا ہے, کوئی جانور کے فارم میں آیا, چراغ الٹ گیا, گھر میں آگ لگ گئی. اور یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ چولہے سے آگ لگ گئی, یا بعض دفعہ سردیوں میں جیسے لوگ آگ جلا کے رکھتے ہیں گھروں میں, گھروں نے آگ پکڑ لی. یہ اس طرح کے واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی آ جائے یا شام ہو تو اپنے بچوں کو مت نکلنے دو, اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں. پھر جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو. یعنی مغرب کے بعد جب اندھیرا ہونے لگے, مغرب تک گھروں میں بلا لیا جائے. اور یہ ہم عام دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ مغرب کے وقت باہر نہیں جانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے مغرب ہو رہی ہے اندر آ جاؤ, مغرب ہو رہی ہے اندر آ جاؤ. تو مغرب جب ہونے لگے بچوں کو بلا لیں, ایک گھڑی یعنی تھوڑی سی دیر گزر جائے, ایک آدھ گھنٹہ, اس کے بعد بے شک باہر جا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازہ بند کر لو اور اللہ کا نام لو. جب چٹخنی لگائے یا آپ لاک لگائیں, یا چلیں آج ہم سیکیورٹی الارم اپنا جب آن کر رہی ہوں آپ, تو بسم اللہ کہہ لیجئے, بسم اللہ کہہ کر اپنا الارم آن کر دیجئے یا دروازے بند کر دیجئے. تو اس طرح سے کرنا چاہیے انسان کو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. ایک اور حدیث ہے, یہ مسلم ہی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے جب تک آپ شروع نہ کرتے. ایک بار ہم آپ کے ساتھ کھانے پر موجود تھے,
ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے کوئی اس کو ہانک رہا ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک گنوار آیا دوڑتا ہوا، آپ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر فرمایا شیطان اس کھانے پر قدرت پاتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور وہ ایک لڑکی کو لایا اس کھانے پر قدرت حاصل کرنے کو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس گنوار کو لایا اسی غرض سے، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کباب فرائی کر رہی ہیں، ایک بچہ آیا، بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے الٹے ہاتھ سے اٹھایا، کھا لیا۔ آپ نے سیلڈ بنا کر میز پہ رکھا، کوئی آیا، اس نے ایک اس میں سے کھیرا اٹھایا، کھا لیا۔ بسم اللہ نہیں پڑھا۔ یہ نہ بسم اللہ پڑھنا اب کیا ہوا؟ شیطان اس کھانے میں شریک ہو گیا۔ ہمیں احساس ہوتا ہے؟ احساس بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹسٹی بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے کہا نہیں تم اس طرح سے نہ کھاؤ۔ تو اگر کوئی آتا ہے، اب یہ نہیں کہ کوئی کباب چکھنے کے لیے آئے تو آپ ڈانٹ کے بھگا دیں کچن سے، اس کو بسم اللہ کہہ دیجئے۔ وہ تو نہیں سیکھتے نا، آپ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ وہ کھانے لگ جائیں، آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ آپ کھانا میز پہ رکھیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیجئے، اور آپ جب کھانا کھانے بیٹھیں آپ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھ لیجئے تاکہ سب کو یاد آ جائے، اور گھر والوں کو سکھائیے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ ایک اور حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، پھر گھر میں گھستے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے رفیقوں اور اپنے دوسرے تابع داروں سے کہتا ہے نہ تمہارے رہنے کا یہاں ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئیں، آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتی ہوئی داخل ہوئیں، اس کے بعد آپ کھانے بیٹھیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانا شروع کیا، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا آپ کا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اور جب گھر میں گھستے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رہنے کو ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوا اور کھانا بھی ملا۔ آپ داخل ہوئیں، آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، شیطان ساتھ ساتھ آ گیا، سب سے پہلے غصہ دلائے گا، جاتے ہی بچوں پر چیخ اور چنگھاڑ، کشن یہاں کیوں پڑا ہے، گلاس ایسا کیوں رکھا ہے۔ ایک ہنگامہ اور بدمزاجی کا مظاہرہ بعض دفعہ کرتے ہیں نا ہم، شیطان ہمارے ساتھ آ گیا ہوتا ہے گھر میں، اس لیے لڑائیاں اور بدمزاجیاں کرواتا ہے۔ تو گھر میں شیطان کو بھی لے کر آ گئے اور کھانے میں بھی وہ شریک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں لیا۔ تو ایک اللہ کا نام اتنی بڑی حفاظت کی چیز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ سلمہ بن الاکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بائیں ہاتھ سے کھایا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ وہ بولا مجھ سے نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تجھ سے نہ ہو سکے۔ اس نے غرور کی راہ کی وجہ سے ایسا کیا تھا اور اس کا ہاتھ منہ تک نہ جا سکا، یعنی کہ دایاں ہاتھ پھر وہ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو اتنا اس میں زور ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے، بعض دفعہ دائیں ہاتھ میں برگر ہے، بائیں ہاتھ میں کوک کی بوٹل ہے، برگر کھایا کوک پی، یا پیاس لگ رہی ہے بغیر سوچے سمجھے، چونکہ سیدھے ہاتھ میں پینسل ہے الٹے ہاتھ میں بوتل ہے، پانی پی لیا، بسم اللہ کا بھی خیال نہیں آیا اور الٹے ہاتھ سے پیا۔ اب شیطان کے شریک ہونے میں کیا کمی رہ گئی؟ حتی الامکان کانشیسلی، شعوری طور پہ اب آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے۔ کوئی مشکل نہیں کہ برگر رکھ دے، روٹی رکھ دے، سیدھے ہاتھ میں بوتل اٹھا لے، سیدھے ہاتھ میں گلاس اٹھا لے انسان، اور سیدھے ہاتھ سے ہی پیے۔ اور بچوں کو بچپن سے آپ عادت ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ احادیث میں آتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان بیت الخلاء جائے، واش روم جائے، تو دعا پڑھ کر جائے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ناپاک جگہوں پر رہتا ہے۔ دعا پڑھ لے انسان، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، یا خباثت گندگی کو بھی کہتے ہیں، گندگی سے بھی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ شیطان نظر نہیں آتا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو بڑا انفیئر ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کو دیکھ سکتے، پھر آج دیکھیں جو آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کچھ پرابلم نہیں۔ اگر وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا۔ بیکٹیریا کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ہوا؟ کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے اعلیٰ ہو گئے ہیں زیادہ۔ بیکٹیریا تو ہمارے جسم میں گھس جاتا ہے، ہم تو نہیں گھس سکتے بیکٹیریا کے جسم میں۔ گھس سکتی ہیں آپ، کوشش کی کبھی آپ نے بیکٹیریا کے اندر داخل ہونے کی؟ کوئی بات نہیں، ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے ان کو۔ شیطان ہم کو دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف میں فرمایا ہے آیت 27 میں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب انسان لباس بھی بدل رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، کون ہے؟ شیطان ہے، شیطان دیکھتا ہے۔ کیا کرے انسان جب لباس بدلنے لگے؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یوں پڑھ لیا کرے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ نہیں یاد ہوتا تو بسم اللہ ہی کہہ لیجئے، اعوذ باللہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آپ بسم اللہ کہہ لیجئے، یا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر رہتا ہے، بازاروں میں رہتا ہے۔ بازار شیطان کا میدان عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان وہاں پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ پھر یہ ویرانوں میں بھی رہتے ہیں عام طور پہ، جو جن ہیں، عام جن، اب ہم شیطانوں کی خالی بات نہیں کر رہے، عام جنوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ویرانوں میں رہتے ہیں، چٹیل میدانوں میں، پلین گراؤنڈز میں، ان میں رہتے ہیں۔ پھر قبرستان میں بھی رہتے ہیں۔ جو لوگ جن قابو کرنا چاہتے ہیں، عام طور پہ قبرستان جا کر وہ چلہ کھینچتے ہیں۔ اب بازار جانا تو ہمارا ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم بازار بالکل نہیں جائیں گے۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ضرورتاً بازار جایا جائے، اس کو شوق یا عادت یا ہابی نہ بنا لیا جائے کہ روز روز بازار جائے انسان، لیکن جب جائے، اور شیطان کے بارے میں ہم کو احتیاط بھی برتنی ہے کہ وہی کہ ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے بازار سے، تو اس کے لیے بھی دعا بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بازار جانے کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس بازار کی بھلائی کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بازار کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس شر سے جو کچھ کہ اس کے اندر اس بازار میں موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرۃ، اور اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کہ مجھ پر آ پڑے کوئی ایسا سودا جو کہ نقصان دہ ہو، کہ میں کوئی غلط کام یا غلط سودا جو ہے اس بازار میں کر لوں۔ ایک اور ذکر جو بازار میں کرنے کا ہے، دلی دل میں آپ پڑھتی رہیے، وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ آپ دلی دل میں پڑھتی رہا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اذان کی آواز سن کر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں جہاں اذان کی آواز آتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یعنی بھیس بدل سکتا ہے، لیکن ہر شیطان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے بھی اسپیشلسٹ ہوتے ہوں گے جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ انسان کے جسم میں شامل ہو جاتا ہے خون کے ساتھ، اور خون کے ساتھ پورے جسم میں پھر یہ دوڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان یوں دوڑتا ہے انسان کے اندر جیسے کہ خون دوڑتا ہے، خون کے ساتھ ہی چکر لگاتا ہے پورے جسم کے اندر۔
لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ سورہ ہجر میں یہ بات بتا دی ہے۔ شیطان خواب میں بھی آ سکتا ہے۔ شیطانی خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، ڈرا دیتا ہے انسان کو خواب میں، یا گندے خواب دکھاتا ہے۔ نفسانی خواہشات میں بھی گندی خواہشات، شہوت والے خواب دکھاتا ہے۔ کوئی ایسا خواب انسان دیکھے یا خواب میں ڈر جائے اور آنکھ کھلے تو دعا پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر ڈر جائے تو یوں دعا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی۔ ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کے ذریعے خود اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانی وسوسوں اور اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ستائیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو خواب میں آتا ہے، ڈراتا ہے، ہر شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ورغلاتا بھی ہے، خوابوں میں آ کر بہکاتا بھی ہے۔ خواب میں بھی بہکاتا ہے، جاگنے میں تو بہکاتا ہی ہے، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو خواب میں آ جاتا ہے ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، شریعت کے خلاف عجیب عجیب باتیں کرتا ہے خوابوں میں آ کر۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی بہت نیک بزرگ کی شکل میں آ جائے، صورت شکل بڑی نورانی سی بنا کر آ جائے، یہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں بنا سکتا ہے، لیکن ایک شکل ہی نہیں بنا سکتا، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے۔ شیطان جسمانی تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الصاد میں ایوب علیہ السلام کی دعا آئے گی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیطان نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ تو یہ شیطان جسمانی تکلیف بھی دے سکتا ہے۔ جب ہم بیکٹیریا کی بات یا وائرس کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جسمانی تکلیفیں ہم کو دیتے ہیں۔ اس کا علاج دوا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ شیطان جو جسمانی تکلیفیں پہنچاتا ہے اس کا علاج دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے، دوا بھی اور دعا بھی۔ اب ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں فلاں بیماری جو ہوئی ہے یہ شیطان کا اثر ہے، یا یہ صرف کوئی ایک وائرل یا کوئی بیکٹیریل فنومنا ہے۔ تو جب بھی انسان بیمار ہو دعا بھی کرے اور ساتھ ساتھ دوا بھی کرے، دونوں کام کرے۔ ایک دفعہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آیا اور آپ پر پھینکنے کے لیے آگ کا شعلہ لایا۔ ظاہر ہے جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ابلیس کو دشمنی ہوگی کس کو ہو سکتی ہے۔ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، نسائی، ان سب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نے حملہ کرنا چاہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور چاہا کہ اس کو باندھ دیں تاکہ لوگ دیکھیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نہیں کیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو سلطنت تو نے مجھے عطا کی ہے میرے بعد کسی کو عطا نہ فرما۔ ان کو شیطانوں پر قابو تھا، تو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی مروت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو نہ باندھا۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو وہ دکھائیں کہ میں نے بھی شیطان پر قابو پا لیا ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ آپ نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص سوتا ہے، سونے کے لیے لیٹتا ہے، اب آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ لیٹیں جا کر، یا رات کے وقت آپ سونے لیٹیں، تو شیطان آ جاتا ہے، کسی وقت نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں، نہ باتھ روم میں چھوڑتا ہے، نہ کپڑے بدلتے وقت چھوڑتا ہے، نہ کھاتے وقت، نہ پیتے وقت، نہ سوتے وقت۔ سونے کے لیے لیٹے، جھٹا گیا اور آ کر گدی پر، گدی سمجھتے ہیں، یہ گردن کا پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے، نیپ آف دا نیک کو گدی کہتے ہیں، گدی پر 3 ناٹس لگاتا ہے اور کہتا ہے سوتا رہ، رات لمبی ہے، فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ ایسی وہ رات لمبی ہوتی ہے کہ وہ صبح 9 بجے تک رات چلتی چلی جاتی ہے، اتنی لمبی کر دیتا ہے رات کو۔ تو خالی اپنے آپ کو بلیم مت کیجیے آپ، یہ شیطان بھی ہے بیچ میں جو آپ کو اس طرح سے
عاجز کرتا ہے اور پریشان کر دیتا ہے. تو سلیپ مینجمنٹ کر لینا دراصل شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. واقعی کثرت کے ساتھ سونا یہ بھی شیطانی عمل ہے. بے موقع سونا شیطانی عمل ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم یوں جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی سو رہے ہیں، رات کو جاگ کے پڑھ لیں گے. تو اس طرح یہ نیند کا ڈسٹرب ہونا اور کثرت کے ساتھ نیند آنا یا بے موقع نیند آنا یہ شیطانی تسلط ہے. طریقہ کیا ہے؟ تعوذ. انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. گھروں کے اندر بھی آ جاتا ہے اور یہ طرح طرح سے پریشان کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اثر ہے ہمارے گھر میں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ اس گھر میں پڑھ لی جائے. بلند آواز میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ 2.5 پارے کی سورت ایک ہی دن میں پڑھی جائے. اول تو خود پڑھیں. بہترین کیا ہے؟ خود پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، چاہے وہ 3 دن میں ختم ہو یا وہ 1 ہفتے میں ختم ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتی رہیے. اور سورہ بقرہ کا ورد گھر میں رکھنا ہی چاہیے. انسان سورہ بقرہ پڑھتا ہی رہے. ایک دفعہ مکمل ہو گئی پھر شروع کر دے، پھر مکمل ہو گئی پھر شروع کر دے. یا خود نہیں پڑھنا آتا تو کیسٹ لگا دیں اونچی آواز میں سورہ بقرہ کا، کچھ مشکل نہیں. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آتا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اکسیر ہیں، بہترین ہیں شیطانوں کو بھگانے کے لیے. پھر معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی اکسیر ہیں. آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. خاص طور پہ رات کے وقت جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اس انسان کی. اور صبح شام کی دعائیں پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ ساری دعائیں پڑھ لیجئے. تو وہ آتا ہے، آئے گا، اور اسے حفاظت کے طریقے بھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اب وہ پھسلاتا کس طرح سے ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ کا جو ذکر آیا ہے، اس میں ایک واقعہ آتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگ گئے. اس معاشرے میں، اس محلے میں ایک مومن بھی رہا کرتا تھا. اس کو بہت ناگوار گزرا. وہ چلا درخت کاٹنے کہ جس درخت کی یہ پوجا کرتے ہیں میں کاٹ کے دم لوں گا. اب شیطان ظاہر ہے وہ تو اپنے ڈیفنس پر آمادہ ہو گیا. فوراً شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا. راستے میں شیطان اس کو ملا. یہ جو مومن تھا اس نے شیطان کو دھکا دے کر گرا دیا. شیطان نے کہا، اب چلاک بھی تو بہت ہے نا، میٹھا بہت بولتا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے شیطان کا، شیطان کبھی دشمن بن کے نہیں آتا. یہ کبھی ایسے شخص کے روپ میں نہیں آتا جو آپ کو برا لگتا ہو. بے وقوف تھوڑی ہے. جو پہلی برا لگتا ہے شیطان اس روپ میں کیوں آئے گا؟ جسے نفرت ہے، دشمنی ہے، اس روپ میں کیوں آئے گا؟ قابو تو نہیں پا سکے گا وہ ہمارے اوپر. وہ آتا اس روپ میں ہے جو ہم کو اچھا لگتا ہے. باتیں ایسی میٹھی کرے گا کہ لگے گا اس سے بڑھ کر تو ہمارا خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں. سورہ اعراف میں آتا ہے وَقَاسَمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے کہا تھا آدم علیہ السلام بی بی حوا سے کہ قسم اللہ کی میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. جھوٹی قسمیں بھی بہت ہی کھاتا ہے، اور زبان ایسی میٹھی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتا ہے، لگتا ہے اس سے بڑھ کر تو ہمارا دوست کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان بول رہا ہے. اب اس نے بولنا شروع کیا. شیطان نے کہنے لگا، کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو؟ یہ درخت کاٹ دو گے، لوگ دوسرا درخت لے لیں گے، کسی اور درخت کی پوجا شروع کر دیں گے. تو تم رہنے دو، چھوڑو. کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ ایسا کرو کہ تم درخت کو رہنے دو. ہر روز رات کو تکیے کے نیچے تم کو 2 دینار ملا کریں گے. یہ شخص اس کی باتوں میں آ گیا، لوٹ گیا. اگلے دن تکیے اٹھا کر دیکھا، واقعی 2 دینار ملے. پھر 2-3 دن ملتے رہے، پھر ملنے بند ہو گئے. وہ تو ہوگا ہی. فرمایا ہے اللہ نے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، دھوکے کے وعدے کرتا ہے. اب جب دینار ملنے بند ہو گئے تو اس شخص نے پھر کلہاڑی اٹھائی، غصے میں چلا. راستے میں شیطان ملا. اب اس دفعہ شیطان اس شخص پہ چڑھ گیا. تو یہ بڑا حیران ہوا
کہنے لگا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو شیطان نے کہا کہ پہلی دفعہ تم اللہ کی محبت کی وجہ سے غصے میں آئے تھے تو تم مجھ پہ چڑھ گئے تھے، اب تم 2 دینار کی محبت میں آئے ہو، اس کی وجہ سے تمہیں غصہ آ رہا ہے تو میں نے تم پر قابو پا لیا۔ تو دیکھا آپ نے نیت کا بدل جانا، موٹیو کا بدل جانا، اور وہی آپ سے بار بار بات کہی جا رہی ہے، نکلتے بہت خلوص سے ہیں، اللہ کے نام پر نکلتے ہیں، کہاں نیت میں یہ خلل ڈالتا ہے ہمارا دشمن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اغوا اسی کو تو کہتے ہیں۔ کڈنیپنگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ زبردستی کڈنیپ کر لینا، اصل میں اغوا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اغوا کا مطلب ہے کسی کو پھسلا کے بھٹکا دینا کہ اس شخص کو پتہ بھی نہ چلے، وہ سمجھے کہ میری پسند میری مرضی کا کام ہو رہا ہے، ایسے بھٹکاتا ہے، ایسے ورغلاتا ہے۔ یہ دراصل ورغلانا والا لفظ جو ہے وہ بہتر ہے۔ پھر یہ گناہوں میں جلدی کرواتا ہے، نیکیوں میں ٹال مٹول کرواتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے، اور اپنی آواز سے بہکاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آواز شیطانی ہے یا نہیں؟ ہر وہ آواز جو برائی کی طرف بلائے، ہر وہ آواز جو برائی کی طرف بلائے، اللہ کی یاد سے غافل کرے، چاہے کوئی مشورہ ہو، چاہے کوئی بھی بات ہو جس میں گناہ کی دعوت ہو، وہ شیطان کی آواز ہے۔ تو پہچان تو لیں، بچیں گے تو اس وقت جب پہچانیں گے، جب ریکگنیشن ہی نہیں ہوگا تو بچیں گے بھی کیسے؟ اسی طرح کوئی نعرہ، کوئی سلوگن جس میں جاہلیت کی پکار ہو یا تعصب، پریجڈس کو بھڑکانے والی بات ہو، وہ شیطان کی آواز ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ پنجابی سندھیوں سے بہتر ہوتے ہیں یا ہندوستانی تو سب سے ہی بہتر ہوتے ہیں، یہ چیز، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ قومیت کا نعرہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اپنی قومیت پر فخر کرنا، اپنی قومیت کو اعلیٰ برتر سمجھنا، اپنی قوم والوں کو اپنا کہنا، دوسروں کو غیر کہنا، یہ جاہلیت ہے۔ یا یہ کہنا کہ ہمارا خاندان تمہارے خاندان سے بہتر ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ پھر فقط انجوائمنٹ کی تلاش میں رہنا۔ جب انسان بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں رہتا ہے اور انہی چیزوں کو سنتا رہتا ہے تو اس کے اندر قرآن اور سنت کے خلاف ریزسٹنس، رد عمل اور بغاوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ آزما کر دیکھ سکتی ہیں، جو بہت زیادہ فلموں کے، گانوں کے، ٹی وی ڈراموں کے شوقین ہوتے ہیں، ان پر قرآن اثر نہیں کرتا، ان کو قرآن ڈل لگتا ہے، بورنگ لگتا ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن ڈل لگتا ہے، بورنگ لگتا ہے، ڈرائی لگتا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے گھر میں پڑھ لیا، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ڈر بہت لگتا ہے قرآن پڑھ کے، بھئی اللہ غفور و رحیم ہے، ہم نہیں قرآن سن سکتے، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنا سنیں گے اتنا پکڑے جائیں گے۔ اور یہ خیال نہیں آتا کہ جتنے ڈرامے دیکھیں گے اتنے پکڑے جائیں گے، اس کا نہیں خیال آتا نا۔ اس طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سنیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور وہ گناہ کی آوازیں سن کے ان کو ڈر نہیں لگتا کہ وہ پکڑے جائیں گے، تو شیطان کامیاب ہو گیا، پوری طرح سے تسلط پا لیا ان کے اوپر۔ شیطان کی اذان کہا جاتا ہے موسیقی کو، میوزک۔ علامہ ابن الجوزی کتاب انہوں نے لکھی ہے تلبیس ابلیس، آپ نے پڑھا نا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملاؤ حق اور باطل۔ تلبسو کا مطلب ہوتا ہے کنفیوز کر دینا، تو شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ کنفیوژن کریٹ کرنا ہے۔ تلبیس ابلیس یعنی کہ یہ گناہوں پر اچھائیوں کا پردہ ڈال دیتا ہے، کنفیوژن کریٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ، تلبیس ابلیس۔ کتاب لکھی ہے پوری انہوں نے، چند باتیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، جاننا چاہیے کہ گانے میں 2 باتیں جمع ہوتی ہیں، یہ دل کو اللہ کی عظمت پر غور کرنے اور اس کی خدمت پر قائم رہنے سے غافل کر دیتا ہے، یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے، غنا زنا تک لے جاتا ہے، غنا زنا تک لے جاتا ہے۔ سورۃ لقمان میں ذکر آتا ہے لہو الحدیث کا، بیکار کی باتیں، لہو الحدیث۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لہو الحدیث کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہوا واللہ الغنا، قسم ہے اللہ کی،
لہو الحدیث سے مراد ہے غنا، گانا،